بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے ملا کریں۔ نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ یو اے میں کرونا وائرس کے متعلق ہے کہ اس بارے میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ان کے مطابق پورے یو اے کے اندر اس وقت 2,25,499 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو اے کے اندر اس وقت 2,087 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو اے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,19,996 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو اے کے اندر اس وقت 1,677 کے قریب نیو کرونا کیسز کی ریکوریز بھی پیش ہوئی، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو اے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,99,803 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 16 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو اے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 1,369 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 18,824 کے قریب بھی چلی گئی، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 6,40,07,350 کے قریب بھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگواؤ ورنہ PCR ٹیسٹ کی رقم خود ہی ادا کرو، ایمریٹس ایئر لائن نے سٹاف کو اس بارے میں خبردار بھی کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا ویکسین کا عمل انتہائی کامیابی سے بڑھ رہا ہے اور امکان ہے کہ رواں سال کے اندر تمام آبادی کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ اس بار میں ایمریٹس ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین فضائی کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے اور اس ایئر لائن نے مسافروں اور سٹاف کو کورونا سے بچانے کے لیے بہترین احتیاطی اقدامات اپنائے جنہیں دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ اس بار میں ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے اپنے تمام سٹاف کو فوری طور پر ویکسین لگوانے کی ہدایات بھی کی گئیں اور ایئر لائنز نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ فوری طور پر مفت ویکسین لگوا لیں اور جو ملازمین یہ سہولیات حاصل نہیں کریں گے انہیں فیوچر میں بار بار PCR ٹیسٹ کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے تمام اخراجات خود ہی برداشت کرنا پڑیں گے۔ اس بارے میں دبئی میں PCR ٹیسٹ کروانے کے لیے 150 درہم ادا کرنے ہوتے ہیں اور ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے یہ ہدایات ایک ای میل کے ذریعے دی گئی اور اس ای میل میں ملازمین سے یہ بھی کہا گیا کہ ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین آپریشنل معاملات میں بڑے ریکارڈ بھی بن سکتے ہیں، اس لیے ویکسین لگوانے میں ہی ان کی بہتری ہوگی۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایمریٹس نے اپنے فضائی عملے کو کہا ہے کہ 15 مارچ کے بعد ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو ہر فلائٹ اور سٹینڈر پائی اور ڈیوٹی سے قبل PCR ٹیسٹ کی رپورٹ دکھانا لازمی ہوگی اور ہر 7 روز کے بعد PCR ٹیسٹ کی نئی رپورٹ حاصل کرنا بھی لازمی ہوگا، جن کے تمام اخراجات بھی ملازمین خود ہی برداشت کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت فیوچر کی ضروریات کے پیش نظر اماراتی حکومت نے دوسرے ایٹمی بجلی گھر کے قیام کا فیصلہ بھی جلد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی کے دفرہ علاقے میں براکا جوہری بجلی گھر قائم کر رکھا ہے، جس کا اب دوسرا یونٹ چلانے کے لیے لائسنسز کا اجرا کا فیصلہ بھی کیا گیا اور امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوا انرجی کمپنی پہلے ایٹمی بجلی گھر کے 4 آپریٹنگ یونٹ چلا رہی ہے۔ اب رپورٹ کے مطابق اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ آئندہ 6 دہائیوں کے لیے دوسرے یونٹ کی ذمہ داری بھی سنبھال لے۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ایٹمی بجلی گھر کے قیام سے پہلے گزشتہ 5 سال اس کے ڈیزائن اور دیگر معاملات کے بارے میں جائزہ بھی لیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات پولیس کا اچھا اقدام 8 سیاحوں کو گہری کھائی سے ریسکیو بھی کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 8 سیاح راس الخیمہ کے مقام پر ایک گہری کھائی میں پھنس گئے تھے، جنہیں مقامی پولیس نے کوہ پیماؤں کی مدد سے ریسکیو کر لیا اور اس بار میں میجر جنرل علی عبداللہ بن علوان راس الخیمہ پولیس میں کمانڈر ان چیف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کو امے اور پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے سیاحوں کو ریسکیو کیا جو کہ رویشیا ویلی میں پھنس گئے تھے۔ اس اقدام میں مقامی کوہ پیماؤں اور سول ڈیفنس کے عملے سمیت مختلف ایمبولینسز نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں مقامی افراد نے بہت تعاون کیا۔ سیاح مختلف عمروں اور مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے،
ریسکیو کرنے کے بعد طبی عملے نے انہیں ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی، جس کے بعد انہیں مقامی ہسپتال میں منتقل بھی کر دیا گیا۔ میجر جنرل نے سیاحوں اور کوہ پیماؤں کو خبردار بھی کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کھانے کی اشیاء اور پانی لائیں، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں تک پہنچنا مشکل ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیاح اپنے ساتھ ضروری سامان بھی رکھیں اور سن اسٹروک ہونے کی وجہ سے اپنے آسان خطا ہونے سے بچانے کے لیے انہیں ضروری سامان بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی کے میں RTA کا متواتر سواروں اور پڑھنے والوں کے لیے 2 ملین ناول پوائنٹس پیش کرنے کا عندیہ۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی میں پڑھنے والے مہینے کے دوران دبئی کے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA کے ذریعے شروع کردہ ایک مقابلے سے کمانڈر جو کہ خوش قائرین بھی ہیں وہ 20 لاکھ ناول اس سے بھی زیادہ پلس پوائنٹس جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اس بار میں RTA نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ اس نے اپنے RTA و ریڈ ود RTA ایپ کو اپڈیٹ لانچ کیا ہے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار افراد کو 20 لاکھ ناول پلس پوائنٹس کی پیشکش کر رہی ہے۔ RTA سرکو مڈل ایسٹ کے تعاون سے رواں ماہ RTA ود ریڈنگ سے ایپ کے ذریعے اکثر صارفین اور RTA کے سوشل میڈیا چیلنجز کے ذریعے پڑھنے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے بچوں کے ساتھ ساتھ ورچوئل ورکشاپ میں بھی حصہ لینے والے بچوں کو اس انعام سے بھی نوازا گیا۔ دبئی میں ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بھی میرے اہل خانہ پڑھیں کے عنوان سے تحت اقدامات کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد RTA کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ میں پڑھنے کے کلچر کو دوبارہ فروغ دینا۔ اس بار میں RTA کے کارپوریٹ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ سروسز سیکٹر میں مارکیٹنگ اور کارپوریٹ مواصلات کے ڈائریکٹر روزہ المحیزی نے کہا کہ یہ پڑھنے والا مہینہ یعنی کہ مارچ ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے ہم ملازمین کو پڑھنے کی ترغیب دینے میں اپنی کوششوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس سال پڑھنے کے مہینے میں یعنی کہ میرا خاندان بھی پڑھتا ہے کے عنوان سے مرکزی خیال ایک مثبت پیش رفت ہے، جس کے ذریعے ہم RTA ملازمین کو اور ان کے اہل خانہ کو علم کی ثقافت پھیلانے میں اپنی کوششوں کو دوگنا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں ایک نیا بھاری گاڑیوں کے معائنے کا مرکز بھی کھل گیا۔ ابوظہبی کے الفایا کے علاقے میں بھاری گاڑیوں کے لیے ایک نیا تکنیکی معائنے کا مرکز بھی کھول دیا گیا، اور اس مرکز کا انتظام ابوظہبی پولیس اور امارات ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کا افتتاح امارات کے مختلف حصوں میں خدمات فراہم کرنے کے لیے مراکز کو اپ گریڈ اور ترقی دینے کے منصوبے کا ایک حصے کے طور پر ہے۔ یہ سینٹر ہفتے کے دن یعنی کہ اتوار سے جمعرات صبح 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کام کرے گا۔ ابوظہبی پولیس سینٹر آپریشنز کے ڈائریکٹر میجر جنرل احمد المہری نے بتایا کہ انسپیکشن